بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سوال و جواب کے ساتھ منیر شاہین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام ہم نے اس حوالے سے شروع کیا ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں اپنے عوام کی انوالومنٹ رکھیں، اپنے لوگوں کی، اپنی پبلک کی انوالومنٹ رکھیں۔ اکثر جو آپ چینل پہ پروگرام دیکھتے ہیں وہاں سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، سماج کی باتیں ہوتی ہیں، ایگریکلچر کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ سوال جو عوام کے ذہنوں میں جنم لے رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اینکر کے اپنے سوال جواب ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کے اپنے مزاج کے مطابق سوال ہوتے ہیں یا جواب ہوتے ہیں۔ تو جو عوام کے ذہنوں میں، ایک عام آدمی کے ذہن میں جو سوال کلبلا رہے ہوتے ہیں ان کے جواب نہیں مل پاتے۔ ہم نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے سوال و جواب کے عنوان سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں جو عوام کے ذہنوں میں پل رہے ہیں۔ تو آج ہمارے پروگرام میں جن جن دوستوں نے ہمیں سوال پوچھے ہیں ان میں ملتان سے حاجی طارق عزیز صاحب ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جو ہمارے سیاستدانوں کا انداز سیاست ہے، جس طریقے سے وہ سیاست کر رہے ہیں، کیا یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا انداز اتنا اچھا نہیں ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انداز اچھا ہے تو کیا اسے کنٹینیو رہنا چاہیے یا نہیں؟ تو جناب طارق عزیز صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ طارق عزیز صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے یہ اقتدار کی ہو رہی ہے، کہ کس طریقے سے اقتدار تک پہنچا جائے اور کس طریقے سے زیادہ دیر تک اقتدار میں رہا جائے۔ تو جو پچھلے سیاستدان ہیں جو قیام پاکستان کے بعد ہماری قوم کو نصیب ہوئے، ان کا المیہ اب یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے وہ ان کے انداز سیاست کو اب قبول نہیں کر رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیاست بدلتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سٹائل بدلتے ہیں، سوچ بدلتی ہے، انداز بدلتے ہیں، سیاستدان بدلتے ہیں، لیکن ہمارے جو پاکستان کی سیاست ہے، یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہمیں جو لالی پاپ دیا جاتا ہے وہ تو جمہوریت کا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ جمہوریت ہے۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت کے نام پہ بادشاہت ہے، اور بادشاہت اس طرح سے ہے کہ اگر ایک خاندان کا ایک فرد اقتدار میں آ گیا، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، تو وہ ہمیں وراثت میں اپنی بیٹی دے گئے قوم کو، بے نظیر بھٹو کی صورت میں۔ اس کے بعد آصف زرداری صاحب آ گئے۔ آصف زرداری صاحب نے اب اپنے بیٹے کو تیار کر لیا جی، بلاول صاحب کو، اور ابھی وہ یہ بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پریزیڈنٹ جو ہے وہ میری بہن بنے گی، فریال تالپور۔ اگر شریف خاندان کی طرف نظر دوڑائیں تو وہاں یہی لگتا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے، اس کے بعد ان کے بھائی چھوٹے اقتدار میں آئے، اس کے بعد ان کے جناب والا بیٹے اقتدار میں آئے، حمزہ شہباز، اس کے بعد جناب وہ سوچ رہے ہیں کہ میری بیٹی وزیر اعظم بن جائے۔ اسی طرح سے آپ ملتان کی سیاست دیکھ لیں یوسف شاہ گیلانی صاحب کی، تو وہ اپنے بیٹوں کو لے کے آ گئے۔ اسی طرح آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو لے لیں تو اس کا سارا خاندان اور بیٹے کو اور ساتھ بیٹی کو سیاست میں لے کے آ گئے۔ تو یہ دراصل وراثتی سیاست جو ہے یہ اسی انداز میں چلائی جاتی ہے جس انداز میں
آج سے پہلے خاندانی سیاست یا جسے ہم اپنا بادشاہت کہتے ہیں، یہ اسی انداز میں جمہوریت کو چلایا جا رہا ہے۔ تو جمہوریت یہ نہیں ہے۔ تو اب جو سینیریو بنا ہے پاکستان کے اندر، عمران خان صاحب آئے ہیں، تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو اٹیچ ہے کمیونٹی، وہ ینگ جنریشن ہے، وہ جنریشن ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو سوچتا ہے، جو روایتی سوچ نہیں رکھتا، وہ روایات پہ وہ یقین نہیں رکھتا، وہ سوچتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ اب ہمارے سیاستدان اس انداز میں سوچتے ہیں کہ جیسے ہم نے آج سے 30 سال یا 20 سال پہلے سیاست کی ہے، ہم اسی انداز میں بات کریں گے اور عوام قبول کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بدل چکی ہے، اور جب عمران خان نے اقتدار سنبھالا اور اب وہ اپنا اقتدار سے علیحدہ ہوئے، تو اب پرابلم یہ آیا ہے کہ عوام کی بہت بڑی تعداد، میں سمجھتا ہوں کہ 80% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور باقی جو پہلے والی پارٹیاں ہیں جو امید لگائی بیٹھی تھیں کہ اگلے اقتدار میں ہماری بیٹی آ جائے گی اور بیٹا آ جائے گا، وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو پا رہا۔ اس لیے ان میں اب فرسٹریشن دیکھنے میں آ رہی ہے، ان میں غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ان میں وہ گھبراہٹ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہو پا رہا۔ اقتدار ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جاتا نظر آ رہا ہے، جس وجہ سے یہ ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ سیاست کی جو بدصورتی ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے، فیصلوں میں فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، انتظامیہ میں فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں فرسٹریشن نظر آ رہی ہے۔ تو جناب طارق عزیز صاحب سے میں گزارش کرتا چلوں کہ جناب یہ جو فرسٹریشن زدہ جو سیاست ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والی، نہ اسے عوام قبول کرے گی اور نہ اسے ہمارے جو پاکستان کے سلامتی کے ادارے ہیں یا جو لوگ ہیں وہ قبول کریں گے۔ اس لیے پاکستان نے بہتری کی طرف جانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور بہتری کی طرف جائے گا۔ جی اب ایک اور سوال آیا ہے جی لاہور سے، لبنہ اقبال صاحبہ ہیں، خاتون ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جی پاکستان میں نئی نسل کا مستقبل کیا ہے؟ تو لبنہ اقبال صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں، آپ فکر مند نہ ہوں، پاکستان میں جو ہماری نئی نسل ہے اس کا مستقبل بہت روشن ہے، کیونکہ جو طبقہ فکر کرتا ہے، جو طبقہ حالات پہ نظر رکھتا ہے، جو طبقہ بولتا ہے، جو طبقہ غلط کو غلط کہتا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے، وہ طبقہ کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری جو نئی جنریشن ہے ہماری جو یہ نئی جنریشن ہے، یہ سوچتی ہے، یہ غلط کو غلط کہہ رہی ہے، ٹھیک کو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے یہ ہماری نئی جنریشن کا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نئی جنریشن ہماری پاکستان کے جو قیادت ہے، پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی حکومت ہے، اس کو یہ لے کے چلے گی، اور مستقبل جو پاکستان کا ہے وہ ہماری نئی جنریشن کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے جی علی، یہ بھی لاہور سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں علی صاحب کے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو پاکستان کے عوام جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور پاکستان کے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 80% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو
سیاستدان ہیں، جو بہت ساری قوتیں ہیں جو پاکستان کے اندر بھی ہیں اور پاکستان کے باہر بھی ہیں، وہ نہیں چاہ رہی کہ عمران خان اقتدار میں آئے یا اقتدار میں رہے۔ مختلف طریقوں سے اسے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی جماعت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مختلف طریقوں سے اسے سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر عمران خان پاکستان کے 80% عوام کے دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی سیاست سے یا پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں سے عمران خان کو نکالا جا سکے یا اسے ایک حرف غلط کی طرح اسے مٹایا جا سکے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ باقی زندگی اور موت جو ہے یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو کسی کے بس میں ہے نہیں۔ لیکن عمران خان کو اگر کوئی چاہتا ہے یا یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اسے سیاست سے ایک قلم سے یا ایک نعرے سے یا ایک دھکے سے میں پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دوں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ زندگی موت میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن عمران خان اس وقت ایک فیصلہ ساز شخصیت ہے، اس کے شامل ہوئے بغیر پاکستان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ اس جواب کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہو گئے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔